بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر۔ تو گزشتہ درس میں نے آغاز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 سال کی عمر تک کے جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے۔ اس میں تفصیلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب پر، آپ کے والدین کے تذکرے پر اور آپ کی رضاعت کے سلسلے پر، واقعہ شق صدر پر، آپ کی ولادت کے وقت کے احوال پر، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعت کے سلسلے کے واقعے پر اور دیگر جو تفصیلات تھی، خصوصاً اس میں آپ کے شام کے پہلے سفر کا واقعہ بھی بیان ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 14 سال کی ہوئی تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جس کو کہا جاتا ہے حرب الفجار۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور فجار کا معنی ہے اس مہینے میں یہ جنگ واقع ہوئی کہ جس میں عرب کے ہاں جنگ کرنا جائز نہیں تھا۔ عرب کے لوگ 4 مہینوں میں لڑتے نہیں تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کو یہ لوگ اشہر حرم کہتے تھے اور اس میں لڑنے کو بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ تو یہ جو جنگ ہوئی وہ ان 4 مہینوں کے درمیان ہوئی، اور اس جنگ کا سبب یہ بنا، عرب کے لوگ عموماً ذی قعدہ کے شروع سے لے کر ذی الحجہ کی 20 تاریخ تک، یعنی تقریباً پونے 2 مہینے یہ لوگ جمع ہوتے تھے، اور اس وقت 3 میلے لگتے تھے، ایک عکاظ، ایک ذو المجاز اور ایک مجنہ۔ یہ 3 بڑے بازار تھے جس میں عرب کے لوگ جمع ہوتے، اور جب حج کے ایام شروع ہو جاتے تو اس کے بعد پھر یہ بازار لگتا، اور جب حج ختم ہوتا تو پھر یہ لوگ جمع ہوتے، ہر قبیلے کے لوگ آتے، اور ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے مفاخر، محاسن، اپنے آباء و اجداد کا تعارف، ان کی لڑی ہوئی جنگوں کا تذکرہ کرتا اور ان کے شجاعت اور بہادری کے واقعات سناتے، اور جو انہوں نے دوسری قوموں کو شکست دی ان کے واقعات بیان کرتے۔ تو یہ جنگ چونکہ ان مہینوں میں پیش آئی جن مہینوں میں لڑائی ان کے ہاں بھی ناجائز تھی، اس لیے اس جنگ کا نام پڑا حرب الفجار۔ جس وقت یہ جنگ ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس میں بحیثیت جنگ کی شرکت نہیں کی، آپ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ کے چچاؤں نے جب آپ پر زیادہ کوشش کی کہ آپ شریک ہوں تو حضور صرف گئے ہیں لیکن آپ لڑے نہیں ہیں۔ اس جنگ میں باقاعدہ آپ نے لڑنے میں شرکت نہیں کی۔ زیادہ سے زیادہ جو روایت میں تذکرہ آتا ہے وہ آپ نے تیر اپنے چچا کو دیے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اسی 14 سال کی عمر میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معاہدہ آپس میں طے ہوا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ اس وقت ایک شخص اپنی قیمت کے مطالبے کے لیے آیا، تو مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا میں آپ کو قیمت نہیں دوں گا، آپ کی جو مبیع اور سامان ہے میں اس کا ثمن آپ کو نہیں دوں گا۔ تو وہ شخص روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آیا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ انہوں نے مجھ سے سامان خریدا ہے اور میرے سامان کے مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ تو یہ شخص مظلوم تھا، تو حضور کے جو چچا تھے انہوں نے تمام قبیلوں کے لوگوں کو جمع کیا کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں اور ظالم کا ہم ساتھ نہ دیں۔ اس طرح آج ایک پہ ظلم ہوا، کل دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے، تو طاقتور لوگ ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس معاہدے کے اندر جب یہ طے ہو رہا تھا تو اس وقت 3 آدمی تھے، تینوں کے نام میں فضل تھا۔ ایک کا نام تھا فضل بن فضالہ، دوسرے کا نام تھا فضل بن عبید، تیسرے کا نام تھا فضل بن حارث۔ تو
تو تینوں کے نام میں لفظ فضل تھا، اس مناسبت سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، یعنی وہ معاہدہ کہ جس کو فضل نام کے لوگوں نے آپس میں طے کیا۔ یہ جب معاہدہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ یہ معاہدہ طے ہوا، ایک دعوت رکھی گئی، دعوت میں عرب کے جو اہم قبیلوں کے لوگ تھے وہ شریک ہوئے، اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ آئندہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مظلوم کا حق جس پر ہوگا ہم اس کو دلائیں گے، اور ظالم اگر اپنے اس سے باز نہ آئے تو ہم اس کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے، بے و شرا نہیں کریں گے، ان پر سختی کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام اس معاہدے میں اس لیے شریک ہوئے کہ چونکہ ایک اچھا معاہدہ تھا، خیر کا معاہدہ تھا، اس میں یتیموں کو، بے بسوں کو، مظلوموں کو ان کا حق دلانا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ تو ابھی آپ کی زندگی کا یہ سفر چل رہا تھا، یہاں تک کہ شام کا دوسرا سفر پیش آیا۔ یہ دوسرا سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی تو اس وقت آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا۔ اس سفر کا سبب یہ بنا، حضور کی امانت داری، دیانتداری کا تذکرہ مکہ میں ہو چکا تھا، مکہ کے لوگ بڑے متاثر تھے۔ اس وقت سب سے مالدار خاتون مکہ کے اندر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو جب انہیں آپ علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت کا پتہ چلا تو انہوں نے چاہا کہ ان کا جو تجارت کا سامان ہے وہ حضور کے ذریعے شام کی طرف بھجوائیں تاکہ مال تجارت میں ان کو نفع ہو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں تو اس میں جو نفع ہوگا میں اس میں آپ کو اپنے ساتھ شریک رکھوں گی۔ تو حضرت ختیجہ کے غلام تھے میسرہ، وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو حضور اس پہ راضی ہو گئے۔ تو یہ شام کا دوسرا سفر ہوا، اس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ اس سفر میں انہوں نے بہت سے اہم واقعات دیکھے جو انہوں نے واپس آ کر حضرت ختیجہ کو بتائے۔ تو اس کے بعد حضرت ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا۔ سفر میں یہ پیش آیا کہ حضرت میسرہ خود کہتے ہیں کہ میں جہاں کہیں ہوتا میں دیکھتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ لگنے لگتی تو میں دیکھتا تو بادل آپ پہ سایہ کر دیتے، آپ کسی درخت کے نیچے جاتے تو درخت کی شاخیں ایک دم یوں بکھر جاتی اور آپ کے اوپر سایہ ہو جاتا۔ پورے سفر میں کوئی جھگڑے کا، گالم گلوچ کا، لڑائی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہاں تک کہ جب شام پہنچے تو اس وقت ایک راہب تھا جس کو نستورہ راہب کہتے ہیں۔ یہ نستورہ اپنے عبادت خانے کے اوپر چڑھ کے دیکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تجارت کے لیے آئے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو یہ فوراً اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور اس نے کہا اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک کوئی نہیں بیٹھا، اور اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھتے ہیں، اور مجھے یہی لگتا ہے آپ ہی آنے والے امت کے پیغمبر آپ ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات انہوں نے دیکھی تھیں اپنی کتاب میں، تو ان علامات سے انہوں نے حضور کا اندازہ لگا دیا تھا۔ انہوں نے میسرہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی تھی، ہلکے ہلکے سرخ ڈورے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ سرخی کبھی جدا ہوتی ہے؟ تو میسرہ نے کہا یہ سرخی جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رہتی ہے۔ تو اس نے جب آپ کی علامات، نشانیاں، آپ کا حلیہ وضع قطع دیکھ کر اندازہ لگا دیا تھا، تو اس نے میسرہ کو بتا دیا تھا کہ جس پیغمبر کے آنے کا وقت ہے مجھے یہی لگتا ہے یہی پیغمبر آخر الزمان ہے۔ تو انہوں نے بھی میسرہ کو یہ سب باتیں بتائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس آئے، یہ تجارت کا سفر مزاربت تھا۔ مزاربت کہتے ہیں سامان ایک کا ہو اور کام کاج دوسرا کرے، اور پھر نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں، جس کا مال ہوتا ہے وہ بھی شریک ہوتا ہے اور جو کام کاج کرے وہ بھی شریک ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاربت میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ جس وقت یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ نے سب باتیں بتا دی تھیں کہ راستے میں بادلوں کا آپ پر سایہ کرنا، سارے راستے میں اللہ کی غیبی نصرت اور مدد کا ہونا اور نفع ڈبل ہونا۔
یعنی تجارت میں ڈبل نفع ہوا، ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی، سارے معاملات حسن اسلوبی کے ساتھ ادا ہوئے۔ اور پھر وہ جو نستورہ راہب نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہیں، تو میسرہ نے جب یہ سب باتیں حضرت ختیجہ کو بتائیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، حضرت ختیجہ بھی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے دیکھنے لگی، تو جب حضور پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بھی ساتھ بلایا، تو انہیں بھی محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل مسلسل سایہ کر رہے، آپ جا رہے ہیں، بادل اوپر اوپر جا رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ خرق عادات علامات دیکھ کر حضرت ختیجہ کے دل میں آپ کی بڑی محبت ہو گئی، تو انہوں نے پھر آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو میں نکاح پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، تمہاری کیا رائے ہے، میں نکاح کروں یا نہیں؟ تو آپ کے چچا ابو طالب بھی راضی ہو گئے، اور آپ کے دوسرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے جو نکاح کا پیغام دیا، یہ 2 مرتبہ پہلے بھی بیوہ ہو گئی تھیں، اب یہ گویا ان کا تیسرا نکاح تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ جب نکاح کا معاملہ طے ہونے لگا تو اس وقت ابو طالب آئے اور انہوں نے نکاح کا ایک خطبہ پڑھا۔ اس خطبے کے آخر میں ہے کہ میرا یہ جو بھتیجا ہے محمد، اللہ نے اس کو جو عزت، مقام، مرتبہ، سمجھداری، دانائی، فہم و فراست دی ہے، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ کہ اگرچہ اس کے پاس پیسہ کم ہے، لیکن پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے جو میرے بھتیجے کو سرداری دی ہے، عزت دی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو کہا ختیجہ خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور یہ سرداری ان کے حصے میں آ گئی۔ یہ نکاح طے ہو گیا۔ اس نکاح میں مہر میں بعض نے لکھا ہے 20 اونٹ رکھے گئے، اور بعض نے لکھا ہے 12.5 اوقیہ چاندی تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم بنتا ہے، تو 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتے ہیں، 500 درہم۔ تو گویا حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح کے موقع پر جو آپ علیہ السلام کا مہر طے ہوا تھا وہ 500 درہم طے ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی وہ خاتون ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گھر والی ہیں، اور حضور کے ساتھ ان کی زندگی کے 25 سال کا طویل عرصہ گزرا۔ اتنا زیادہ عرصہ کسی اور زوجہ محترمہ کو نصیب نہیں ہوا جو حضرت ختیجہ کے حصے میں آیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک حضرت ختیجہ آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ تو حضرت ختیجہ کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی عمر 65 سال تھی، تو چونکہ یہ حضور سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، تو 25 سال حضور کے ساتھ جب یہ رہیں تو انتقال کے وقت حضرت ختیجہ کی عمر 65 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 25 سال کے دوران کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کوئی دوسری شادی نہیں کی، یعنی گویا آپ کی پوری جوانی اور عین شباب حضرت ختیجہ کے ساتھ گزرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد دی، آپ کے 2 بیٹے وہ بھی حضرت ختیجہ سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو پیدا ہوئیں وہ بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں۔ حضور کے جو 2 بیٹے ہیں، ایک قاسم اور ایک عبداللہ۔ اس عبداللہ کا لقب ہے طیب اور طاہر۔ بعض ساتھیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ طیب اور طاہر کو حضور کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ یہ حضور کا بیٹا نہیں ہے، بیٹا کا نام قاسم تھا، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ اس عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا جو بیٹا تھا اس کا نام ابراہیم تھا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا۔ تو آپ کے ان تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، آپ کے کسی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی۔ تو اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جب بیٹا شادی شدہ ہو، جوان ہو، والد کے بعد ہو، تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی پیغمبر کا بیٹا سمجھ کے اس کی عبادت شروع کر دیتا، اس کی اتباع اور اطاعت شروع کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے آپ کے جو بچوں کا انتقال تھا وہ بچپن ہی میں ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، جن میں سے 2 کا نکاح بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، ایک تو حضرت خدیجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے کہ انہوں نے سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، جتنا مال تھا حضور کو دیا کہ آپ اس کو اپنی منشا کے مطابق جہاں چاہیں استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا سارا مال دین کی آبیاری میں، دین کی نشر و اشاعت میں آپ نے وہ سارا مال لگایا۔ تو اس خاتون کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کو اللہ کا سلام آیا، یعنی امت میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے سلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آیا ہے، اور حضرت خدیجہ کی چونکہ قربانی بہت بڑی تھی، اپنی ساری زندگی کا سب سرمایہ حضور پہ لگایا، ہر موقع پر آپ کو تسلی دی، مشکل وقت میں ساتھ دیا، سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، تو اللہ کے ہاں بھی ان کا بڑا مقام تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے خدیجہ تو خدیجہ تھی، اور یہاں تک کہ اگر آپ بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر میں بھی آپ گوشت بھیجا کرتے تھے، اور جب ان کا تذکرہ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہو جاتی کہ خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ بہت اچھا گزرا۔ تو جب کسی غمخوار بیوی کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزر جائے جو خوشی اور غم میں ساتھ دینے والی ہو، ہر موقع پر ساتھ دے، تو اس وقت ایک شوہر کو اس سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، اور جب کہ گھر والی بھی حضرت خدیجہ جیسی نہایت فہم و فراست والی دانا اور سمجھدار ہو تو پھر اس کا کیا کہنا۔ یہاں اب ایک بات سمجھیں، بعض لوگ مستشرقین جیسے غیر مسلم لوگ ہیں، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں زیادہ کی، تو معاذ اللہ اس بات کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے زیادہ نکاح کیوں کیے۔ تو ایک اشکال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ نکاح کرتے کنواری لڑکیوں سے، اور آپ کو ہر ایک لڑکی دینے کے لیے تیار تھا۔ آپ کے صحابہ تھے، وہ تو آپ کا لعاب دہن نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کے جسم سے مس ہونے والے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے پانی کو اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر اپنے جسم اور چہرے پہ ملتے تھے، آپ کے اشاروں پہ جان دینے والے تھے۔ حضور اگر فرماتے تو حضرات صحابہ اپنی کنواری بیٹیاں نکاح میں دے دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ کے نکاح میں آئیں تو وہ کنواری تھیں، باقی آپ کی جتنی بھی گھر والیاں تھیں ازواج مطہرات وہ سب کی سب بیوہ تھیں، سب کی سب بیوہ تھیں، شادی شدہ تھیں پہلے سے۔ تو اگر معاذ اللہ مقصود خواہش ہوتی تو آپ تو کنواری لڑکیوں سے نکاح کرتے، لیکن آپ نے کئی کنواریوں سے نہیں کیا۔ نمبر 2، مقصود اگر خواہش ہوتی تو آپ نے جو سب سے پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر میں، جبکہ آپ کے عین شباب اور جوانی تھا، اور پھر آپ نے 25 سال تک کوئی اور نکاح نہیں کیا، یعنی آپ کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی، اس وقت تک آپ کی ایک ہی بیوی ہے حضرت خدیجہ۔ تو اگر نکاح کرنا ہوتا اس شباب کے زمانے میں، اس جوانی کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نکاح کرتے۔ 50 سال تک تو عموماً انسان کے شباب کا دور اب نہیں رہتا، حضور کے جو نکاح ہیں وہ اس کے بعد ہیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی بیوہ تھی، اور وہ نکاح کا مقصد تھا کہ ایسی بیوہ عورت، بڑی عمر والی عورت، تجربہ کار عورت کہ جو حضور کی بیٹیوں کی پرورش کر سکے۔ اب گھر میں 4 بیٹیاں تھیں تو اب ضرورت تھی ایسی تجربہ کار عورت ہو جو بچیوں کو آج کے الفاظ میں کھانا پکانا، گھر کے کام کاج، گھر کے رہن سہن، دیگر ضروریات اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکیں۔ تو آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بقیہ نکاح ہوئے ہیں آپ کے ہجرت الی المدینہ کے بعد، آپ نے جب مدینہ ہجرت کر دی 13 سال آپ کا مکی دور ہے، 10 سال آپ کا مدنی دور ہے، یعنی ہجرت جب آپ نے کی اس وقت آپ کی عمر 53 سال ہو گئے۔ اب 53 سال کی عمر سے لے کر 63، یہ جو 10 سال ہے اس میں باقی نکاح ہوئے، یعنی 53 سال تک گویا آپ کی اب 2 نکاح ہیں۔ پہلی گھر والی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا نکاح آپ نے حضرت سودا سے کیا، اس کے بعد پھر آپ کے باقی نکاح ہوئے، اور اس میں حکمتیں بھی یہ تھیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، ان سے نکاح میں حکمت یہ تھی کہ کوئی ایسی خاتون گھر میں ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری گھر کی زندگی کو محفوظ کر کے آنے والی امت تک پہنچا دے۔ اب صحابہ اکرام باہر کی زندگی تو محفوظ کرتے تھے، حضرات صحابہ حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتار و رفتار آپ کی زندگی کے اعمال، حضرات صحابہ ہر چیز کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اب گھر کی اندر کی زندگی کون محفوظ کرے؟ تو اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد بھی نہیں دی، اور عین شباب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور حضور کے ساتھ گویا ان کی زندگی کا یہ مدنی دور ساتھ گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تقریباً نصف صدی 50 سال حضرت عائشہ اس کے بعد بھی زندہ رہی ہیں، تو ان کے ذریعے سے 2210 احادیث امت تک پہنچی۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کر کے امت تک پہنچائیں۔ اتنا بڑا ذخیرہ حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچا، تو اب ضرورت تھی کوئی گھر کی ساری زندگی حضور کے محفوظ کرے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عبادت کے معمول، کھانا پینا، گھر والوں کے ساتھ تعلقات، تو وہ حضرت عائشہ کے ذریعے محفوظ ہوئے۔ پھر اللہ نے زندگی بھی ان کو ایک طویل دی۔ حضور کے جانے کے بعد جب صحابہ میں اختلاف ہوتا کسی مسئلے میں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے، تو حضرت عائشہ اس موقع پر کوئی حدیث، کوئی بات، کوئی مسئلہ بیان کر دیتی تو مسئلے کا حل نکل آتا۔ تو یہاں حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، تو اس سے یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، سب سے زیادہ قربانی دینے والے تھے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور مضبوط ہو گیا، کیونکہ سسر گویا کے تعلق سے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سسر بمنزلہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جیسے ایک والد ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی دلجوئی کے لیے کہ ان کی بیٹی بیوہ ہے تو آپ نے ان سے نکاح کیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے سسر ہو گئے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، تو ان کی حضور کے ساتھ محبت اور تعلق اور زیادہ آپ کو نصیب ہو گیا۔ اب یہ جو حضور نے زیادہ نکاح کیے، پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ 53 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام کے 2 نکاح، 50 سال تک ایک نکاح، اس کے بعد دوسرا نکاح حضرت سودا سے، بقیہ نکاح آپ نے اس کے بعد کیے۔ اس میں حکمتیں یہ تھیں، عموماً یہ ان گھر والیوں سے نکاح ہوئے جو بیوہ ہو گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوہ ہو گئی، ان کے بچے بھی تھے۔ اگر ایسی عورتوں کو واپس لوٹایا جاتا تو ان کے والدین اکثر غیر مسلم تھے، قبیلہ غیر مسلم تھا، تو اس صورت میں ممکن تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا مذہب نہ چھوڑ دیں، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو جائیں، تو انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا۔ اس طرح ایک طرف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جو مکہ کے سردار تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تو ان کی دشمنی میں کمی آ گئی، کہ جب وہ لوگ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی ہمارا داماد بن گیا، اس سے ہمارا رشتہ ہو گیا، تو پھر عرب کے لوگوں میں جو خاندانی دشمنیاں ہوتی تھیں، آپس کی رنجشیں ہوتی تھیں، وہ کم ہو جاتی تھیں، تو اس کے بعد ان کی رنجش کم ہو گئی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جحش سے جو نکاح کیا، وہ نکاح اللہ نے آپ کا کرایا، وہ مقصد تھا ایک رسم ٹوٹ جائے۔ رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، عرب میں لوگ اس کو ناجائز سمجھتے تھے، وہ منہ بولے بیٹے کو اسی طرح بیٹا سمجھتے تھے جیسے حقیقی اور صلبی بیٹا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے،
حضرت زید کی بیوی تھی حضرت زینب بنت جہش، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا تھا، تو حضرت زید نے جب اپنی گھر والی کو طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، تو یہ رسم ٹوٹ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، ہاں صلبی اور حقیقی جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر والی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ بھی ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس قبیلے کے بہت سے غلام آزاد ہو گئے، باندیوں کو آزادی مل گئی، قبیلے کے لوگوں کی دشمنی کم ہو گئی، دین اسلام کی طرف آ گئے۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ان کے جو والد تھے یہ بھی قبیلے کے سردار تھے، جب حضرت صفیہ حضور کے نکاح میں آئیں تو ان کے دل کے اندر بھی نرمی آ گئی، وہ لوگ بھی اسلام کے قریب آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت ازدواج ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ مثلا ایک تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی، کنواریوں سے نہیں کی۔ نمبر 2، مختلف خاندانوں اور قبائل سے آپ کے تعلقات بڑھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کے 11 نکاح ہوئے تو 11 الگ الگ خاندان تھے، 11 الگ الگ قبائل تھے، ہر قبیلے کے ساتھ تعلق ہو گیا، تو ہر قبیلے والے کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی تھی، سعادت مندی تھی کہ ہمارے قبیلے کی عورت کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ تو آج اگر کسی کی بیٹی کا کسی سید خاندان میں نکاح ہو جائے، کسی بڑے عالم سے نکاح ہو جائے، تو وہ کتنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہمارے خاندان کی بیٹی فلاں کسی بڑے عالم کے نکاح میں چلی گئی۔ تو اس سے بڑی سعادت تو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن یا اس کے قبیلے کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ تو ایک تو اس سے قبائل کے ساتھ تعلقات آپ کے بڑھ گئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا، عرب کے لوگوں کی زندگی غیر مہذب تھی، غیر مربوط تھی، ان کے گھریلو زندگی کا کوئی نظم نہیں تھا، گھریلو زندگی کے اندر کوئی تعلقات، بیویوں کے کوئی حقوق، معاشرتی زندگی یہ ان میں نہیں تھی۔ ان کے ہاں بیویوں عورتوں کی حیثیت تھی غلاموں کی طرح، عورتوں کی اسی طرح منڈیاں لگتی جیسے جانوروں کی منڈیاں لگتی تھیں، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا۔ اب ضرورت تھی کہ گھر کی ساری زندگی محفوظ ہو جائے، تو آپ کی جب گھر والیاں زیادہ تھیں تو ہر گھر والی نے اپنے اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر معلومات آنے والی امت کو بتائی۔ چوتھا وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو شادیاں کی بے آسرا عورتوں سے کی، ایسی عورتیں جن کا بظاہر کوئی سہارا نہیں تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، تو ایسی جو عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، ضرورت تھی ان کو سہارا دیے جائے، تو حضرات صحابہ نے بھی اس طرح بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا، تاکہ آنے والی امت میں بھی ایک درس دینا تھا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو، طلاق شدہ ہو، تو اس کو بھی نکاح میں رکھا جائے تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، تو عموماً اس سے نکاح نہیں کیا جاتا، اب اس بیوہ کے لیے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ تھا، پانچواں، جہاں حضور کے نکاح ہوئے تو خاندانی دشمنیاں کم ہو گئیں۔ پہلے دشمنیاں زیادہ ہوتی تھی، جب نکاح ہو جاتا تو وہ لوگ اس کی رعایت رکھتے، پھر اس کی وجہ سے ان کی دشمنی میں، عداوت میں کمی آ جاتی تھی۔ اسی طرح ایک فائدہ جو میں نے عرض کیا، جو رسومات تھی وہ ختم ہو گئیں، جیسے حضرت زید کی گھر والی سے نکاح ہوا تو ایک باطل رسم ختم ہو گئی۔ ایک فائدہ یہ ہوا، اب حضور کی گھر والیاں جب گھروں میں ہوتی تو ہر قبیلے کی عورتیں آ کر اپنے قبیلے کی عورت سے سیکھتی تھی، تو گویا گھر میں 9 بیویاں ہیں تو 9 کلاسیں لگ گئیں، 9 کلاسیں قائم ہو گئیں، ہر قبیلے کی عورتیں آ کر اپنے قبیلے کی جو عورتیں اس سے سیکھ رہی ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں حضرت عائشہ سے علم حاصل کر رہی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں آ کر ان سے دین سیکھ رہی ہیں، حضرت ام حبیبہ سے، حضرت جویریہ سے، حضرت صفیہ سے، حضرت سودا سے، تو مختلف خاندانوں کی ہر ایک آتی تو اپنے خاندان کی عورت کے ساتھ تعلق تھا، قرب تھا، دل لگی تھی، تو اس وجہ سے وہ ان سے سیکھتی تو دین زیادہ پھیل گیا۔
تو دین زیادہ آگے بڑھتا گیا، اس لیے کہ عورتوں میں جب دین آتا ہے تو نسلوں میں پھیل جاتا ہے۔ دیکھیں مرد کا دین ہوتا ہے گھر سے باہر، عورت میں دین آ جائے تو نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح دین کی دعوت دور تک پھیل گئی اور عورتیں دین میں آنا شروع ہو گئیں۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے، عورتوں میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، صحابیات میں سے کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی مرتد ہوئی ہو۔ جو ایمان لے کر آئی، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سب ایمان میں بڑی پختہ تھی، کوئی بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر تھا۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا، کثرت ازدواج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔